بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم نے بہت سارے مقررین حضرات سے سیل لرننگ کی اہمیت اور اس کی افادیت پر بہت ساری باتیں سنی ہیں۔ دیکھیے، خدا تبارک و تعالیٰ نے بہت اس دنیا کو پیدا فرمانے کے بعد اس میں بہت سارے مخلوقات ہیں، یعنی بہت سارے کریچر ہیں، اور اس میں سب سے بہترین مخلوق حضرت انسان ہے۔ یعنی انسان جو ہے خدا کا سب سے بہترین مخلوق ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا نام دیا ہے۔ اور اسی انسان کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے خدا تعالیٰ نے بہت سالوں سے پیغمبر علیہ السلام کا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ کام پیش 1,24,000 پیغمبر آئے۔ ان پیغمبروں نے بھی یہی کہا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اے انسانوں، زمین میں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اخوت کے ساتھ بیٹھو، زمین میں فساد پھیلاؤ۔ خدا تعالیٰ نے یہ زمین فساد پھیلانے کے لیے نہیں ہے، اللہ نے اس کو تمہارے لیے ایک بہترین قیام گاہ بنایا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے اندر، یعنی انسانوں کے اندر، بلائی اور برائی، یہ دونوں چیزوں کی ایک مادہ اور صلاحیت ہوتی ہے۔ جب انسان کے اندر اچھے اخلاق ہو، اچھے کردار ہو، اس کا جو ہے رواداری کے ساتھ پیش آنے کا ایک اچھا سلوک ہو، تو اس کے اندر ایک اچھا انسان پیدا ہوتا ہے۔ اسی کے برعکس ایک انسان کے اندر بد اخلاقی ہے، اس کے اندر جو ہے انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ انسانیت کے سطح سے گر کر ایک وحشی جانور بن جاتا ہے۔ دیکھیے، آپ بہت سارے انسانوں کو، انسان کا قتل کرتا ہے، انسان کو مارتا ہے، انسانوں کو ستاتا ہے، اس کے اندر کوئی مرسی کہہ دیجئے، کائنڈنس کہہ دیجئے، رحم دلی کا کوئی مادہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی چیز کو اگر انسان صحیح طریقے سے اپنے اخلاق، اپنے کردار کو اگر ادا کریں گے، تو وہ اپنے علم کے ذریعے سے ایک بہترین انسان پائے گا۔ جب وہ اخلاقی تعلیم، یعنی ہم کسی طالب علم، کسی اسٹوڈنٹ کو ایک بہترین اخلاقی تعلیم دیتا ہے، تو انسانی قدر، سب سے پہلے وہ انسانی قدر کرتا ہے، اور انسانی خوبیوں کو سامنے رکھ کر وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے۔ اس کا بولنے کا طریقہ، اس کا کہنے کا طریقہ، اس کا ہر کردار قابل تعریف ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ چیز اس کو سکھاتی ہے کہ اس کے اندر ایمانداری، رحم دلی، مساوات پیدا ہوتا ہے۔ انہی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سیل لرننگ بھی ایک اہم جو ہے ایک کردار ہے، یعنی سوشل، ایموشنل اور ایتھیکل، سماجی، جذباتی اور اخلاقی، یعنی سیل لرننگ ایک جدید تعلیمی پروگرام ہے جسے بین الاقوامی سطح پر تیار کیا گیا ہے۔ یہ جو سیل لرننگ ہے، یہ ایک تعلیمی تعاون کی انتہا ہے۔ اور یہ جو سیل لرننگ ہے، ابھی آپ نے بہت سے ہماری اسپیچ جو کرنے والے ہم مجھ سے قبل، انہوں نے خود فرمایا کہ ہمارے عزت مآب، ہمارے مقدس شخصیت جناب دلائی لامہ اور ایموری یونیورسٹی کے کچھ احباب، ان کے مابین بیٹھ کر بہت سالوں قبل جو ہے انہوں نے یہ کام انجام دیا ہے۔ یہ شروع کیوں کیا ہے؟ اس کا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس سے پہلے کیا ان اخلاقیات پر کیا بات چیت نہیں ہوتی تھی؟ یہ بہت سی چیزیں یہ محدود ہو جاتی تھی صرف اپنے گفتگو پر، اپنے لیکچرر پر، اس کے بعد ختم ہو جاتا تھا۔ دلائی لامہ صاحب نے جو عزت مآب ہے ہمارے، انہوں نے اس کو عملی جمع پہنانے کے لیے، لوگوں کے درمیان اس چیز کو میدان میں لا کر عملی جمع پہنا کے لیے، تاکہ لوگوں کے دل و دماغ کی تعلیم، اخلاق کی رہنمائی، سماجی تعاون و رہبری مشترکہ طور پر، اور اس میں مذہبی ہم آہنگی، ایک مذہب کی جو ہے مورل کو، اس کی جو ہے اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے رہنمائی میں یہ پروگرام عالمی سطح پر شروع کیا ہے۔ بچے کی پوری اخلاقی، جذباتی، سماجی، دیکھیے بچے کی تربیت اور اس کی ٹریننگ کہہ دیجیے، اس کے پرورش کا دار و مدار 3 چیزوں پر منحصر ہوتی ہے۔ ایک تو اس کے ماں باپ، اس کے فیملی، نمبر 2 اسکول، نمبر 3 سوسائٹی۔ بچہ ان تینوں سے گزرتا ہے، پہلے اپنے خاندان سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اگر اسے خاندان والے ایک مورل اور ایک اچھے تعلیم یافتہ اور اچھے کردار والا ہوتا ہے، تو ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے اندر انسانیت کا ایک بہت بڑا ایک چشمہ ہوتا ہے، جس سے وہ دوسرے لوگوں کو سیراب کرتا ہے۔ پھر بچہ اسکول میں پہنچتا ہے، وہاں بہت سارے جو ہے بچے کو دوسرے جو ہے مثال کے طور پر اچھے اور برے، یہ بہت چیزیں ملتی ہے، لیکن وہاں بھی اس کو جو ہے مورل ایجوکیشن ملتا ہے۔ اس کے بعد سماج میں بچہ اس کا واسطہ پڑتا ہے، سماج میں بھی برائیاں ہیں، اچھائیاں، زیادہ تر برائیاں ہیں۔
اب بچے کو اتنے سارے مرحلوں سے گزارنے کے بعد اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم صرف کتابی تعلیم دینے سے بچہ جو ہے کرداری اعتبار سے اچھا نہیں ہوگا اتنا، جتنا اس کو مورل ایجوکیشن، اخلاقی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے بچے کے پورے اخلاقی، جذباتی اور سماجی نشو و نما کو جدید تعلیمی میدان میں لانے کے لیے، اور اس میں کسی ایک مذہب کی یا کسی اس کی جو ہے اس کو نہیں لا، غیر فرقہ وارانہ جو ہے جس میں محبت ہو، اخوت ہو، بھائی چاری ہو، رواداری ہو، ایک دوسرے کے جذبات اور مذہبی اقتدار کی جذبات کی قدر کرنے کے بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمدردی اور سائنس پر مبنی عالمگیر نقطہ نظر کا اس کو اس میں احساس دیا گیا ہے، پیش کرتا ہے۔ سی لرننگ اساتذہ کرام کو سماجی، جذباتی اور اخلاقی قابلیت و صلاحیتوں کو نشوونما کرنے کے لیے ایک بہت ہی جامع فریم ورک فراہم کرتا ہے، جسے اساتذہ اپنے بچوں کو جو ہے کتابی تعلیم کے ساتھ ساتھ مورل ایجوکیشن دینا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، بہت اچھا جو ہے انٹلیکچوئل بنتا ہے، لیکن اگر اسے مورل ایجوکیشن نہیں ملا، اخلاقی تعلیم نہیں ملا، اس کے اندر رحم دلی، ہمدردی نہیں ہے، تو آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے لوگ رشوت لیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہے بڑے عہدے پر لے کر غلط کام بھی کر جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے، انسانی قدر کو میدان میں لانے کے لیے یہ جو ہے سی لرننگ کو جامع قرار دیا، تاکہ بچوں کو شروع سے ہی ان چیزوں کی اہمیت پر زیادہ زور دیا جائے۔ اور اسباق کو میدان عمل میں لاگو کرنے میں انسان عام فہم طریقے پر مشتمل ہے۔ بچے کو عمر کے ساتھ مخصوص نصاب اور استاد اور ٹیچرز کو ان کی صلاحیت اور قابلیت کو فروغ دینے میں آسانی اور سہولت اور عمل کے میدان میں مزید وسیع اور ترقی کرنے کے لیے یہ سی لرننگ کا بہت بڑا کردار ادا ہے۔ سماجی اور جذباتی، یعنی ہم نے کہا نا جسے ایجوکیشنل، ایتھنل اور مورل جو ہے، یہ جو سی لرننگ کا جو اہم جو ہے رول ہے، یہ جذباتی پروگراموں کو بہترین طریقوں پر سی لرننگ میدانی عمل میں اچھا جو ہے عملی جامہ پہناتا ہے۔ تعلیم اور سائنسی تحقیق کے تازہ ترین علم کی بنیاد پر نئی پیش رفتوں کو عمل کے میدان میں فروغ دینے کی وسیع عمل پیش کرتا ہے۔ اس میں اہم نئے عنوانات شامل ہیں، جسے اخلاقی تربیت ہے نمبر 1، دوسرا رحم دلی ہے، نمبر 3 اس میں پیام انسانیت، پوری انسانیت کی جو ہے درس ہے، خدمات خلق، جو بھی جو ہے مخلوق ہے، کریچر ہے، ان سب کے بارے میں سوچنا، خاص کر انسانوں کے بارے میں سوچنا، اور اس میں ہمدردی وغیرہ۔ ہمدردی سے مراد اپنے آپ کو کے علاوہ جو ہے دوسروں کو اور انسانیت سے تعلق رکھنے کا ایک اہم جذبہ یہ سی لرننگ بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے۔ پوری انسانیت کے ہمدردی، محبت، اخوت، رواداری کے ساتھ ساتھ ان کی خوشی اور تکلیف کے فکر مندی کو بھی سی لرننگ مد نظر میں رکھتا ہے۔ موجودہ دور میں، جو آج کے ان دنوں میں، ماڈرن زمانے میں، ہم اپنے نیو جنریشن کو، جس کو ہم اردو میں کہیں گے آنے والی نسلوں کو، زیادہ سے زیادہ سوشل، ایموشنل اور ایتھیکل، اور اس کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن یعنی جدید تعلیم اور مذہبی یکسانیت کو سی لرننگ عالمی سطح پر یہ کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے جتنے بھی ہم نے کہا نا، جتنے بھی اس سے پہلے پروفٹ محمد سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، چاہے وہ موسیس ہو، ایسیس ہو، داود ہو، ہاں، وہ تمام پیغمبر بھی ہر انسان کو انسانیت کا سبق دیتے تھے۔ تو میں بس 2 باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ کہا ہے، جس کو میں برجستہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ الا ان فی الجسد مضغۃ، یاد رکھو انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح جسدہ، اگر وہ دل کا جو ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے گا، پاک رہے گا، صاف رہے گا، پاک اور صاف کس سے رہے گا؟ نیکی کے ذریعے سے ہوگا، غریبوں پر اور مسکینوں پر ہمدردی سے ہوگا، تو پورا جسم صحیح رہے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ جَسَدُ كُلُّهُ، اگر آپ کا وہ دل جو جسم کا وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو گیا، تو پورا جسم خراب ہوگا۔ الا وہی القلب، اور یاد رکھو وہ تمہارا دل ہے۔ ایک بہت بڑے اسکالر تھے، ابھی میں نے روی صاحب سے پوچھا کہ بھائی ہم جو ایک کرتے ہیں یا ہم کو عمل کرتے ہیں، کیا وہ ہمارا دل کا نکلا ہوا ہے یا ہمارا دماغ کا نکلا ہوا ہے؟ ایک بار یہ کوشچن میں نے ایک صاحب کو اور ایک سیمینار میں پوچھا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس نے بہت اچھی بات یہ کہی کہ دیکھو، جسم میں 2 چیز کا بہت کردار ادا ہے۔ ایک ہے دماغ، وہ دماغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ وزیر ہے، وہ کچھ بھی کہہ دے،
लेकिन बादशाह उसका दिल ही होता है। अगर सही तरीके से, अगर हम जो काम बहुत अहमियत के साथ करते हैं किसी चीज को, वो हम दिल से करते हैं। दिमाग तो बहुत कुछ सोचता है लेकिन एक्सेप्ट दिल करता है। तो ये दिल के जो बातें हैं, दिल के को साफ करने के लिए, जैसे हम खाना खाते हैं, ग़िज़ा खाते हैं तो हमारा जिस्म सही रहता है, इसी तरह रूह को भी ग़िज़ा की ज़रूरत है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है नेक कामों से। हमारे इज़्ज़त मआब जनाब दलाई लमा साहब पूरी दुनिया में घूमकर, इतने उम्र होने के बावजूद, तकरीबन 90 साल या जितना हो, प्यामी इंसानियत का दर्स देते हैं। परेशान और मुसीबत लोगों के हाथों पर सर रखते हैं। मुसीबत ज़दा को जो है उस मुसीबतों से निकालने की, उसको जो है परेशानी और मुसीबत से निकालने के लिए एक अहम किरदार अदा करता है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि उनके दिल में भी वो जो मैं तकलीफ में हूँ, वो तकलीफ वो महसूस करता है, और वो करने से इंसान को सबसे बड़ा खुशी और जिंदगी में मसरत मुसीबत आएगी। बस मैं एक मौलवी होने के नाते कुरान की एक आयत पर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक बात फरमाया है कि अला इन्ना अल खल्क़ु अयालुल्लाह, कि जितने भी इंसान इस दुनिया के अंदर है वो खुदा का फैमिली है। वहां पर कोई रिलीजियस के बात नहीं कहा, खुदा ने कहा कि जमीन पर रहने वाले जितने भी इंसान हैं वो सब मेरा फैमिली है। और राहिमून यरहमुर रहमान, लिहाजा रहम करने वालों पर खुदा भी रहम करता है। इरहमू मन फिल अर्द, तुम जमीन वालों पर रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा, तुम्हारे जिंदगी को संवारेगा। तो ये चंद चीजें हैं जो ये हमारे बच्चों को, अभी जो स्कूल जो है बच्चों का जो है एक तालीम इंस्टीट्यूशन गाह है जहाँ बच्चे आते हैं, सबक सीखते हैं, वहाँ इस मॉरल एजुकेशन को देना इंतहाई ज़रूरी है। वरना आज समाज के अंदर आप देख लीजिए कितनी बुराइयां हैं, हर बुराइयों के पीछे तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन अगर सही मॉरल एजुकेशन देंगे इंशाल्लाह तो बहुत जो है बच्चों के किरदार, उसके आने वाले मुस्तकबिल संवारेगी, एक अच्छे शहरी बनेंगे, उसके अंदर हमदर्दी पैदा होगी, रवादारी पैदा होगी। मैं बहुत लंबा बात नहीं करना चाहता हूँ, अपनी इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और खुदा ताला से दुआ करता हूँ कि जिस तरीके से इज़्ज़त मआब ने जिस कोशिश की है, और जिस तरह हमारी लद्दाख काबिल फ़ख्र है कि हमें कि यहाँ पर रवादारी का, मसावत का, हमदर्दी का एक जज्बा है, लोग मोहब्बत से रहते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर खुदा ताला जो है अमन, शांति, भाईचारा, मोहब्बत पैदा करें, और दुनिया के अंदर फसादात हैं जो बिगाड़ है, खुदा उसको ख़त्म करे। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर।